اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ اور کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، وہ تنہا ہے، واحد اور یکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، از مائی آرڈر، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنے والدین کے ساتھ بس احسان کرنا ہے اور کچھ نہیں، کوئی اور سلوک نہیں ہونا چاہیے سوائے احسان کے۔ یعنی اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ کل قیامت میں اگر ہمارے پاس آؤ تو والدین کے ساتھ احسان کر کے آنا، کوئی برا سلوک کر کے مت آنا۔ تو والدین کے ساتھ ہر وقت احسان ہی کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن اب ایک بعض ایسے بھی ہیں بیچارے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، اب خیال آتا ہے کہ یار پہلے تو وہ ذہن نہیں تھا، لیکن اب کسی نے بتایا، کسی نے سمجھایا، کوئی کتاب پڑھی تو اب ذہن بنا کہ یار بڑی غلطی ہوئی کہ والدین کی وہ قدر نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے تھی، وہ عزت نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے تھی، وہ خدمت نہیں کر سکے والدین کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ کاش والدین ہوتے تو آج ہم ان کی خدمت کرتے۔ اب دل میں آتا ہے اب کیا کریں، اب کس کے ساتھ احسان کریں، کس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو ایک گائیڈ لائن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ملتی ہے ہمیں کتب احادیث میں، اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے یوں تو نہیں فرمایا نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کو فالو کرو، بس یہ کیا کر رہے ہیں ان پر نگاہ ٹکی رہے، تمہاری ہماری نگاہ رسول اللہ کے اوپر ٹکی رہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے ان کا طرز عمل ہے، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، بس یہی واچ کرتے رہو تم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی گفٹ آتے تھے، کوئی تحفے آتے تھے، کوئی ہدیہ آتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ لے کر وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کے یہاں بھجوایا کرتے تھے تاکہ ان کا دل خوش ہو، کیونکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں ہیں۔ ہماری بھی والدہ اگرچہ فوت ہو چکی ہے لیکن والدہ کی سہیلیاں ہیں، والدہ کی دوست ہیں، جن کے ساتھ والدہ محبت کرتی تھی، ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، کبھی وہ والدہ کے پاس آتی تھی، کبھی والدہ ان کے پاس چلی جایا کرتی تھی، محبت بھرا ماحول تھا۔ اب والدہ چلی گئی تو والدہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، کبھی گفٹ بھجوا دے، کبھی کوئی سوٹ دے دیا، کبھی کوئی اور گفٹ دے دیا۔ جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ فلاں کے بیٹے نے بھیجا تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ ان کے نگاہ کے اندر ہماری والدہ کی جو قدر و منزلت تھی وہ ایک اسٹیپ اور بڑھ جائے گی، یار یہ کتنے اچھے خاتون کا بیٹا ہے، اس کی والدہ کتنی اچھی تھی، اور یہ خود کتنی، یہ والدہ کی تربیت ہے بھائی، یہ والدہ کی تربیت ہے، یہ وہ اچھی تربیت کر کے گئی ہیں، وہ اس کو اسے سکھا کر گئی ہیں، تو ہی تو دیکھو آج۔ حالانکہ والدہ چلی گئی لیکن والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ یہ کتنا اچھا سلوک کر رہا ہے، والدہ کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ لیکن لوگ اگنور کرتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ والد صاحب کا کوئی دوست ہے، کوئی شادی ہے، کوئی تقریب ہے، اس کے پاس چلے جائیں، شادی کا کارڈ دیتے ہیں، اس کو بتائیں آپ میرے والد صاحب کے دوست ہیں، والد صاحب محبت کرتے تھے، مجھے بھی آپ سے محبت ہے، کارڈ پہ نام لکھیں، ان کا لکھیں بیسٹ فرینڈ مائی فادر، پھر اس کو وہ کارڈ دیں، دیکھیں کتنا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ کتنا اچھا بچہ ہے، اور وہ بھی اس کی بھی نظر میں والد صاحب کی قدر بڑھ جائے گی، اور وہ بھی یہ کہے گا یہ اس کا والد بڑا اچھا تھا، بہت پیارا والد ہے، دیکھو کتنی اچھی بچے کی تربیت کر کے گیا ہے، آج خود چلا گیا لیکن اس کا بیٹا اپنے ابو کے دوستوں کو بھی یاد کرتا ہے، قدر میں اضافہ ہو۔ آتے ہیں یار، موقع ملتا ہے اسے، بہت سو کو موقع ملتا ہے، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، پاس کے بچے اچھی پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں، پھر کوئی بزرگ آئے دیکھا، وہ پہچان جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو میرے دوست کا بیٹا، ریفرنس دیتے ہیں، سامنے آ کر بیٹھ کر ریفرنس دیتے ہیں، بیٹا میں آپ کے والد صاحب کا دوست ہوں، تو سنو یہ کہتا اچھا ہاں ٹھیک ہے، کس کام سے
اگنور کر دیتے ہیں۔ ارے بابا آپ اس کو اگنور نہیں کر رہے، وہ ریفرنس دے رہا ہے کہ میں تمہارے والد کا دوست ہوں، وہ ریفرنس دے رہا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی سامنے نہیں آیا، والد کا دوست نہیں ہے، بلکہ والد صاحب ہی گویا سامنے آ گئے۔ اس کے تو اٹھ کر استقبال کرے، محبت کا اظہار کرے، اپنی سیٹ پر بٹھائے، اپنے قریب بٹھائے، جو کام ہے اس کا کر کے دے دے۔ والد صاحب کی روح بھی انشاءاللہ خوش ہوگی جب انہیں پتہ چلے، اور فرشتے اعمال پہنچاتے ہیں والدین تک، تو انہیں یہ پتہ چلے کہ میرا بیٹا میرے دوستوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے، وہ جب میرا نام لے دیتے ہیں تو وہ ان کا نہ ہونے والا کام بھی کر دیتا ہے، تو کتنا خوش ہوں گے، کتنا خوش ہوں گے۔ اور والد کی دوست کی نظر میں ہمارے والد کی قدر کتنی بڑھے گی کہ یار یہ کتنے اچھے والد کا بیٹا ہے۔ تو والدین کی بھی قدر میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر والدین چونکہ ان سے محبت کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں گے۔ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کے دوستوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی شفقت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے۔ والدین کے دوست ہیں یا والدین کے رشتہ دار ایسے ہیں جن سے والدین محبت کرتے تھے، جن سے بھی والدین محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی قدر و منزلت میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور لوگ انتقال کے بعد انہیں اچھے الفاظ سے یاد کریں گے ہمارے طرز عمل کی وجہ سے۔ اللہ کرے کہ ہمارا طرز عمل ایسا ہو کہ ہمارے والدین کو لوگ ہمارے طرز عمل کی وجہ سے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔